السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ذکر کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ ازواج، ان کو ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے ان کو امہات المومنین بھی کہا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمان ہوئے، ان کی مائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن سے نکاح فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج تھیں وہ امت کی مائیں تھیں، جیسے حقیقی مائیں ہوتی ہیں، جیسے رضعی مائیں ہوتی ہیں۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج تھیں وہ تمام امت مسلمہ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائیں، ایک روایت کے مطابق 12 شادیاں فرمائیں، اور ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لونڈی ہے، یعنی باندھی ہے، تو ان کا ہم ذکر کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال، بعض روایت کے مطابق 45 سال تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال رہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ تو جتنی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اور ایک بیٹا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا تھا۔ تو پہلا نکاح جو ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی۔ اور دوسرا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سودا بنت زمعان سے کیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی۔ اور تیسرا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عائشہ بنت ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے فرمایا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 54 سال۔ چوتھا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 56 سال تھی۔ اور پانچواں نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زینب بنت خزیمہ سے کیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بھی 56 سال تھی۔ اور چھٹا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہند بنت ابی امیہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام آپ پڑھتے ہیں حضرت ام سلمہ، ان سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بھی 56 سال تھی۔ اور ساتواں نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا زینب بنت جحش سے، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 58 سال۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 8واں نکاح کیا حضرت جویریہ بنت حارث سے، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 59 سال تھی، یعنی 59۔ اور 9واں نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا رملہ بنت ابی سفیان سے، جن کو ام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 59 سال تھی۔ اور 10واں نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صفیہ بنت حی سے کیا، صفیہ بنت حی سے کیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ اور 11واں نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت میمونہ بنت حارث سے کیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے نا 60 سال تھی۔ ایک 12واں نکاح کا بھی روایت میں ملتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ازواج مطہرات سے شادی کی، ان کا نام ہے سیدہ ریحانہ بنت شمعون، سیدہ ریحانہ بنت شمعون، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک بھی 59 سال تھی۔ یعنی ٹوٹل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، یہ تو اتفاقی بات ہے۔ اور ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا 12ویں نکاح کا بھی ملتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ
ریحانہ بنت شمعون سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا۔ یہ ٹوٹل اس لحاظ سے ہو گئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 بیویاں، اور 13ویں نمبر کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندھی تھی جس کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندھی تھی۔ تو اس لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا نکاح میں ٹوٹل 13 جو ہے نا بیویاں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں۔ اب بات کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلے کا نام ہے حضرت قاسم، دوسرے کا نام ہے عبداللہ۔ ان حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا بیٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابراہیم ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندھی سے پیدا ہوا ماریہ قبطیہ سے، اور باقی جو 2 بیٹے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ باقی جتنی بیویاں ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹل جو ہے نا 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ تذکرہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کے بھی ذکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔